अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान, टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाज़रीन, आज हम फिर बात करेंगे नूर मुक़द्दम केस की। नूर मुक़द्दम केस को लेकर हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे हमारे जो वीलागर भाई हैं, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, कुछ इस किस्म की बातें होना शुरू हो चुकी हैं कई दिनों से। और दिन रात कुछ ऐसे ऐसे मौज़ूआत उनकी कोर्ट में जो मुल्ज़मान हैं, जिसमें ज़ाहिर ज़ाकिर है, उसके पेरेंट्स हैं, और दूसरा वो जो उधर उनके मुलाजमीन थे, इनके बारे में लेकर उनकी जो रिमांड की कार्रवाई और फिर उनकी बयानात की कार्रवाई, ये सारा कुछ लेकर इस कदर एक अज़दहाम मचा हुआ है। कोई कहता है क्या हो रहा है, कोई कहता है क्या हो रहा है। मैंने पहले 2 व्लॉग्स में आपको इस केस की कानूनी पोजीशन बताने की कोशिश की थी, और आज फिर मैं इस तमाम चीज़ों को इस मरहले पर उसको समअप करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो जितनी बातें की जा रही हैं, इसका हमारे कानून से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। होता क्या है कि जब कोई जुर्म होता है, कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, जो हमारे पाकिस्तान के ताज़ीरात में बयान किया गया है कि किसी काम का करना या ना करना या उस पर सकूत अख्तियार करना जो होता है, वो जुर्म के ज़ुमरे में आता है, उसकी सज़ा है, लायक ताज़ीर है। तो जो ही वो मामला पुलिस को रिपोर्ट होता है, तो कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस होते हैं, कुछ जराइम ऐसे हैं जो काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस नहीं होते। उसके बाद पुलिस उनको देखती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? जस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्ट की जाती है कि वाकई जो कुछ FIR में लिखवाया गया है, इस मुल्ज़िम ने उसके मुताबिक जो वो फेल किया है मुबैना तौर पर, उसकी एविडेंस क्या है, ताकि वो एविडेंस कोर्ट में ले जाकर उसको सज़ा दिलवाई जा सके। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का इससे ज़्यादा काम कोई नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो अदालतों पर पाबंदी के लायक नहीं होती। अदालतें चाहें तो उनसे इत्तफाक करें, अदालतें चाहें तो उससे इत्तफाक न करें। अगर तफ्तीश में या इन्वेस्टिगेशन में कोई डंडी मारी गई है, कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं की गई जो कि की जानी चाहिए थी, तो अदालतें अपने तौर पर देखती हैं और अदालतें उस पर इन्हिसार करती हैं वो बयानात जो अदालत के रूबरू होते हैं। पुलिस का क्या धारा वगैरह इसकी कोई अहमियत नहीं, जस्ट इसके सिवा कि वो एक एविडेंस कलेक्टिंग एजेंसी है। उसने चालान बनाना होता है। चालान क्या होता है? FIR है, ये मुल्ज़िम था, इस पर ये इन्वेस्टिगेशन की गई, ये एविडेंस कलेक्ट की गई, और उसकी रूह से ये मुल्ज़िम वाकई मुलव्विस है या नहीं है, कौन से जो मुल्ज़मान हैं खाना नंबर 2 में आते हैं, कौन से खाना नंबर 3 में आते हैं, तो ये सारे देखा जाता है। उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन के पास चालान जाता है। प्रोसिक्यूशन देखती है कि ये जो चालान है इसमें सफिशेंट एविडेंस है, इतनी के मुल्ज़िम को सज़ा हो सके, फिर तो उसे सेंड टू कोर्ट किया जाता है, वरना वो इतराज़ात लगाकर वापस भेजते हैं पुलिस के पास कि आप करें। इसके बावजूद अगर कोई पार्टी मुतमईन नहीं होती कि जो चालान प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में भिजवा दिया है वो गलत लोगों के पास, गलत लोगों के ख़िलाफ़ भिजवाया गया है, और उसमें जो मटीरियल एविडेंस इकट्ठी की गई है वो मटीरियल एविडेंस नहीं है, एविडेंस उससे कुछ सिवा है, तो वो प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसे इस्तिग़ासा कहते हैं। और ये मैंने अपने पहले व्लॉग में आपसे ये बात की थी। अब होने क्या जा रहा है इस केस में? ये तो पहले से बात कही जा रही है कि इट इज़ अ केस जहाँ पर कोई डायरेक्ट या एनी शहादत मौजूद नहीं है। यहाँ सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, और सारी की सारी सर्कमस्टांशियल एविडेंस वो जो मुल्ज़िम पार्टी है उनके मुलाज़मीन की सूरत में मौजूद है, या जिन पर उनकी दस्तरस है। अब होगा क्या? इसमें दोनों फैमिलीज़ के कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो अगर ये केस कोर्ट में जाता है, गवाहों पर जिरा होती है, तो वो जो चीज़ें हैं जिसे कहते हैं डर्टी लिनन, वो निकलने के ख़दशात हैं। दोनों पार्टीज़ इसी मामले पर उलझी हुई हैं। जो मुल्ज़िम पार्टी है उसके पास यही एज है, वो जो सुलह की कोशिश कर रहे हैं मकतूला के वरसा से, मकतूला के वालदैन से,
صلح کی جو کوشش اس کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے مفادات ہیں کہ وہ ان کے کریکٹر پر کیچڑ اچھال سکتے ہیں، مقتولہ کے کریکٹر پر کیچڑ اچھال سکتے ہیں، وہ ان کی فیملی پر کیچڑ اچھال سکتے ہیں، اور ادھر جو مقتولہ کے ورثاء ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ میں جب گواہ اوپن ہوتا ہے جرح کے لیے، اور وہ جرح اس پہ کون کرتا ہے؟ ملزم کا وکیل، تو اس صورت میں کون کون سی باتیں نکلیں گی اور کیا کیا تماشے بنیں گے، تو وہ بھی اس صورت کو بھانپ رہے ہیں۔ میرا تجربہ جو ہے بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا، اور اتنا عرصہ 35-36 سال عدالتوں میں کام کرنے کا، تو وہ یہ ہے کہ اس قسم کے کیسوں میں کیس سینڈ ٹو کورٹ ہونے سے پہلے ہی راضی نامہ ہو جاتا ہے، اور راضی نامہ یہ ہمارے ہاں اب یہ جو ہے قصاص اور دیت آرڈیننس کے نفاذ کے بعد ہمارے ہاں جو قتل کا جرم ہے، اس میں وہ دیت دے کر جو ملزم پارٹی ہے وہ بری ہو جاتی ہے، یہ قابل راضی نامہ ہے، راضی نامہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو اگر کچھ بھی نہ دیا جائے پھر بھی یہ ہوتا ہے، اور جہاں ورثاء میں سے کوئی نابالغ ہو تو پھر ایک اور صورت ہوتی ہے کہ اس کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے دیت میں سے، لیکن یہاں پر وہ صورتحال بھی نہیں ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کچھ کیس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں پارٹیز جہاں سزا ملنے کا پورا یقین ہو ملزم کو کہ اسے کیپٹل پنشمنٹ ملے گی، اسے سزائے موت ہو سکتی ہے، تو وہاں یہ راضی نامہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سیشن کورٹ سے ملزم کو سزا ہو جاتی ہے موت کی، اور وہ سزا کنفرمیشن کے لیے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہوتی ہے، تو اس سٹیج پر بھی جو مقتول پارٹی ہوتی ہے وہ بیٹر بارگین کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے، تو پھر وہاں جا کر راضی نامہ لوگ پڑ جاتے ہیں درمیان میں اور کوشش کرتے ہیں، راضی نامہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کیس میں چونکہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، لہٰذا دیکھا یہ جا رہا ہے، جو میں اس میں سس کر رہا ہوں کہ دونوں پارٹیز کی جو خاموشی اب ہو گئی ہے اس سٹیج پر، تو ان کا کوئی بیک ڈور چینل ضرور حرکت میں ہوگا، کچھ وہ بااثر لوگ جو ہیں وہ ضرور اس پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے، وہ مقتول پارٹی کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے جو اس کے ورثاء ہیں، اور وہ جو ملزمان ہیں ان کی طرف بھی یہ ہوگا کہ کیا کچھ دیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس پر جو یہ ڈیلی ایک تھم نیل بنا ہوتا ہے کہ اس کو سزائے موت ہو جائے گی، اس کو یہ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں پہلے سے نہیں کی جاتی۔ ابھی تو کیس یہ کورٹ میں گیا ہی نہیں ہے، اس کی ٹرائل شروع ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ محض وہ ریمانڈ سٹیج ہے، ریمانڈ وہ ان کا فزیکل ختم ہوا تو انہیں بھجوا دیا گیا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں، اور جیسے ملزم جاتا ہے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں جاتا ہے تو وہ اپنی درخواست دے سکتا ہے ضمانت کی، اور ان کو جو اعانت جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اس کے قاتل جو مبینہ ہے اس کے پیرنٹس کو، تو اس میں بھی عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اعانت کے جو ملزمان اگر ان کے خلاف کوئی ٹھوس ایویڈنس نہ ہو تو بیل سیشن لیول پر ہو جایا کرتی ہے، اور اس سے اوپر بھی ہو جاتی ہے، اور اصل ملزم کو اسے ایک طرف کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے، چونکہ یہ اس میں ہائپ کریٹ ہوئی ہے، لہٰذا ان دونوں پارٹیز کے پاس جو امکانات ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتی ہے کہ وہ راضی نامہ کر لیں۔ لیکن راضی نامہ کی صورت میں آپ دیکھیے گو کہ دشمنیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جس لڑکی کا قربانی کی عید سے ایک شام پہلے اسی طرح اس کو ذبح کر دیا گیا کہ جس طرح اگلے روز کتنی بھیڑ بکریاں اور کتنے جانور مویشی ذبح کیے جانے تھے، تو یہ بات دل سے نہیں بھلائی جا سکے گی، یہ بات دل سے نہیں نکالی جا سکے گی۔ بھلے سے ورثاء راضی نامے کر لیں، بھلے سے جو قاتل مبینہ قاتل پارٹی ہے وہ جتنے بھی خرچ کر لے، لیکن جو ایک المیہ جس نے جنم لیا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کا تدارک بہت مشکل ہوگا۔ جو بات ہوتی رہتی تھی کہ وہ جو مبینہ قاتل ہے ظاہر ذاکر وہ پارٹیاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا ڈرگس، تو پارٹیاں کہاں رکی ہیں؟ اس کے بعد بھی پارٹیاں نہیں رکیں، وہی کچھ سلسلہ
سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. تو یہ سارے جو معاملات ہیں جب تک ان کو پیرنٹس اپنے بچوں کے معاملات کو اپنے ڈومین میں نہیں لیتے تو اس وقت تک یہ جو ایک کند چھری سے ذبح کیے جانے والا معاملہ ہے یہ ہر نور مقدم کے گلے پہ لٹکی رہے گی اور اس قسم کے جو ظاہر ذاکر ہیں اس قسم کے لوگ جنم لیتے رہیں گے. والدین کا کیا فرض ہے وہ دیکھنا ہے. تو میری یہ گزارش یہ تھی کہ اس مقدمے پر اس کیس پر ابھی سے کہ جب کہ یہ کورٹ میں بھی نہیں گیا تو اس قسم کے تھم نیل لگانا اس قسم کی سرخیاں جمانا یہ اچھا نہیں لگتا. حقیقت کے مطابق جو بات ہو وہی لگتی ہے. میں نے ایک اور بھی دیکھا تھا کہ ایک خاتون ہیں جو ویلاگ بناتی ہیں وہ تو اس میں بہت انہیں جو جسے کہا جاتا ہے گالم گلوچ کی حد تک بھی تھا. پھر ان کا ایک رویہ بدل گیا. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم بات کرتے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ہمارے ویلاگس کو ان پر کیا گزرتی ہے. ہم ویلاگس بنانے والوں کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم معاشرے میں کچھ بہتری پھیلا رہے ہیں یا محض سنسنی سے اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں یا اپنے لائکس بڑھا رہے ہیں. تو یہ تھا سم اپ ابھی تک جو ایک سٹیج آئی ہے اس کیس کی مقدم کیس کی. ناظرین یہ باتیں آپ کو کیسی لگیں؟ آپ کو یہ اچھی لگی ہوں تو آپ اسے سبسکرائب کیجیے گا چینل کو. اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے جو ویلاگ ہیں وہ آپ تک خود بخود پہنچتے رہیں. ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.